بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے محرمات اور سور کا گوشت اسلام میں کیوں حرام ہے یہ جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں 5 مقامات پر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ ہندو اگر گائے کا گوشت نہیں کھاتے یا سکھ اگر مور نہیں کھاتے تو وہ اسے متبرک مانتے ہیں۔ اسلام نے سور کے گوشت کو نجس ہونے کے وجہ سے حرام قرار دیا ہے، چونکہ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے یقین اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر من و عن یقین کر لیا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو وجوہات جاننے کا شوق رکھتے ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے اور وہ حیران ہیں کہ آج کے پلے ہوئے سور جن کا گوشت ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کھانے کی اجازت دیتے ہیں کیسے مضر ہو سکتے ہیں۔ سور کو وہ تمام بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو انسانوں کو ہو سکتی ہیں، مثلا اس کی خون کی نالیوں میں موٹائی آتی ہے، اسے دل کا دورہ پڑتا ہے، اسے بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور جس گھر میں یہ موجود ہو یا جو اسے کھائیں اس کا وجود ان کے لیے ہمہ وقت خطرے کا باعث ہوگا۔ وہ اپنے گھومنے پھرنے کے دوران باہر سے متعدد بیماریاں لا سکتا ہے، اور یہ بیماریاں وہ اپنے گھر والوں کو منتقل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، بکری اور مرغیوں کی اکثر و بیشتر بیماریاں انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میری تمام مرغیاں رانی کھیت کی متعدی بیماری سے مر سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے اہل خانہ کو کوئی خطرہ نہ ہوگا، جبکہ اگر اس قسم کی کوئی بیماری سوروں میں پھیل جائے تو ان کو کھانے والے محفوظ نہ ہوں گے۔ سور کو ہیضہ ہوتا ہے، چیچک نکلتی ہے اور جلدی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کی آنتوں میں متعدد اقسام کے طفیلی کیڑے پرورش پاتے ہیں جن کے انڈے مکھیوں کے ذریعے قریب کے لوگوں تک چلے جاتے ہیں، اور یہ خوراک کے لحاظ سے ہمہ خور ہے جسے اومنیوورس کہتے ہیں۔ یہ سبزی بھی کھاتا ہے اور خونخوار بھی ہے، یہ اپنا پہانا بھی کھا سکتا ہے اور اپنے بچے بھی جنگلی سوروں میں باولا پن بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی عادات قریب رہنے والوں اور اس کا گوشت کھانے والوں کے لیے مستقل خطرے کا باعث رہتی ہیں۔ جانوروں کے اجسام پر پرورش پانے والے طفیلی کیڑوں کی ایک قسم زیادہ تر ان میں موجود ہوتی ہے۔ یہ کیڑا خوراک کے ساتھ بلکہ جسم میں کسی بھی سوراخ کے راستے داخل ہو کر آنتوں، گوشت یا جوڑوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اگر یہ آنتوں میں ہو تو اسے متعدد دواؤں کی مدد سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، مگر جب یہ گوشت میں جا کر اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لیتا ہے تو پھر کسی دوائی کا اس تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی مشکل جوڑوں میں بیٹھ جانے والے کیڑوں سے ہوتی ہے۔ گوشت یا جوڑ میں اس کیڑے کی موجودگی مسلسل درد، ورم اور اکڑن پیدا کرتی ہے۔ مثلا اگر یہ ٹانگ کے گوشت میں کہیں جاگزین ہو تو وہ جسم کا گوشت برداشت نہیں کرتی اور درد کی وجہ سے نیند اور چین اڑ جاتے ہیں۔ اس قسم کا ایک اور طفیلی کیڑا ہے، یہ اس کے علاوہ گائے کے گوشت میں بھی ملتا ہے، لیکن یہ انسانی جسم میں زیادہ تر کھانے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ چونکہ گائے کا گوشت ہمیشہ پکا کر استعمال ہوتا ہے، اس لیے گائے کے گوشت کے ذریعے جسم میں اس کا داخلہ ممکن نہیں رہتا۔ رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرے کو بھی محسوس فرمایا اور گائے کے دودھ اور مکھن کو پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں۔ گائے کے دودھ میں شفا ہے، اس کا مکھن ایک عمدہ دوائی ہے۔ گائے کے گوشت کے بارے میں محدثین نے متعدد ناگوار مشاہدات بیان کیے جن کا زیادہ تر تعلق گوشت کے اپنے اثرات سے ہے۔ افریقہ اور مصر میں ایک عام موذی کیڑا ہے، گائے کے گوشت میں پایا جاتا ہے۔ یہ طفیلی کیڑے دیگر جانوروں کے نسبت سور کے گوشت میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آنتوں اور جگر میں پلنے والا ایک خطرناک کیڑا سور اور کتے کے جسم میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسہال، پیٹ درد اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کیڑا کتوں اور سوروں کے قریب رہنے سے انسانی جسم میں داخل ہو کر زندگی بھر کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے کھانے والوں کو جوڑوں کی تکالیف ہمیشہ رہتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسے کھانے والا ہمیشہ بے غیرت ہوتا ہے۔